لیکن ہم میں سے بہت ہی کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ کئی پیغمبر ایسے بھی تھے کہ جن کا جو سکن کا کلر تھا وہ ڈارک تھا۔ پیغمبر کا لفظ سنتے ہی ہمارے دماغ میں ایک ایسی شخصیت کا تصور سامنے آتا ہے کہ جو نیکی کی دعوت دینے والا، گناہوں سے روکنے والا اور ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دینے والا ہو، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے دماغ میں ایک ایسے انسان کو امیجن کرتے ہیں جس کا رنگ سرخ و سفید ہو اور وہ نورانی چہرہ رکھنے والا ہو، کیونکہ ہم میں سے زیادہ لوگوں کا یہی خیال ہے کہ جو پیغمبر ہوتا ہے وہ سرخ و سفید رنگ رکھنے والا ایک انسان ہوتا ہے۔ لیکن ہم میں سے بہت ہی کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ کئی پیغمبر ایسے بھی تھے کہ جن کا جو سکن کا کلر تھا وہ ڈارک تھا، یعنی وہ سیاہ فام تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں روایت میں ذکر آتا ہے کہ وہ سیاہ فام تھے، یعنی ان کی جو سکن تھی وہ ڈارک تھی۔ موسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں کہ جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی مقامات پر کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ایک تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے لاڈلے پیغمبروں میں سے بھی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات چیت کیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ذکر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ کی کسی ایسے نبی سے ملاقات ہوئی ہے جن کا جو کلر ہو سکن کا وہ ڈارک ہو؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ واقعہ معراج کے موقع پر میں نے موسیٰ علیہ السلام کو جب دیکھا تھا تو ان کی جو سکن کا کلر تھا وہ عرب کے دو قبیلے ازود اور شنوا کے لوگوں جیسی تھی۔ ان لوگوں کی جو جلد کا کلر تھا وہ ڈارک تھا، یعنی وہ سیاہ فام کالے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا جو رنگ تھا وہ بھی ڈارک تھا، یعنی وہ بھی سیاہ فام۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی انسان کے کالے یا گورے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی کے بارے میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے کہ تمہارے دلوں میں نیتیں کیا ہیں اور تم اعمال کیا کرتے ہو۔ اسی کے بارے میں سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، سب سے خبردار ہے۔ لہٰذا اگر اس ویڈیو کے بعد آپ کو کوئی بھی مسلمان ایسا ملے جو نسل پرست ہو، جو یعنی گورے رنگ کو تقویت دیتا ہو اور کالے رنگ کو شرمندگی کا باعث سمجھتا ہو، تو وہ مسلمان ہی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔